اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ سارے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ ہماری آج کی نشست علوم حدیث کے سلسلے میں ہے اور آج ہم بات کریں گے حدیث پر، یعنی حدیث کا جو مفہوم ہے لفظ حدیث کا، اس پر بات کریں گے۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ تھوڑا ادھر ہو جائیں، یہاں آ جائیں تو صحیح ہے۔ علم حدیث یا علوم حدیث، اگر علم حدیث یعنی ہم لفظ سے شروع کریں گے، اپنے وہ جو ہمارا عنوان ہے اس سے۔ علوم علم کی جمع ہے اور علم کا معنی جاننا ہوتا ہے اور معرفت حاصل کرنا ہوتا ہے، اور حدیث جو ہے تو اس کے بہت سارے معنی ہیں لغت میں، اور اس کا اصطلاحی معنی بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر لفظ کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے اور اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ اب جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے جو اصطلاحی معنی وہ مراد ہوتا ہے، لغوی معنی مراد نہیں ہوتا۔ لغوی معنی ہر لفظ کے بہت سارے ہوتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے آپ کو حدیث، لفظ حدیث کے لغوی معنی بتائیں گے اور پھر اس کے بعد اصطلاحی معنی بتائیں گے، اور اس کے بعد تدوین حدیث پر اگر بات کریں آج تو کریں گے، ورنہ اگلی نشست میں کریں گے۔ ہم بات کرتے ہیں حدیث سے۔ حدیث، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو علم کا سرچشمہ ہے سب سے پہلا وہ قرآن ہے۔ ہم نے سب سے پہلا جو درجہ حاصل کرنا ہوتا ہے یا علم کا ماخذ جو ہے، ہم نے علم جہاں سے لینا ہوتا ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن کے بعد پھر ہمارا جو احادیث کا ذخیرہ ہے وہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ لفظ حدیث بھی قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ جو قرآن پاک میں لفظ حدیث کن کن معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بہت ساری آیات ہیں جن میں لفظ حدیث آیا ہے، تقریباً 22 آیاتیں ہیں جن میں لفظ حدیث آیا ہے اور مختلف معنی میں آئے ہیں۔ ہم آج اس پر بات کرتے ہیں۔ لفظ حدیث جن معنی میں آئے وہ آپ کو آیاتیں کوٹ کرائیں گے، اور وہ سب سے پہلا جو حدیث کا معنی ہے وہ بات، حدیث بات، جو ہم بات کرتے ہیں کسی سے، قول، بات کرنا، بولنا، یہ حدیث کا معنی ہے۔ ایک معنی یہ ہے حدیث، اور یہ قرآن پاک میں کافی ساری آیات ہیں اس پر۔ ایک دو تین آیاتیں آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ لفظ حدیث کے متعلق آیات مبارکہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 42، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ یہ لفظ ہے۔ آیات پوری کا آپ کو مفہوم بتاتے ہیں تاکہ وہ بات بالکل واضح ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ دن یعنی قیامت کا دن
جس دن کافر جو ہیں وہ یہ چاہیں گے، ان کی یہ خواہش ہوگی، ایک کافر یعنی اللہ کا انکار کرنے والے اور امور دینیہ کا انکار کرنے والے۔ کافر سے مراد فقط اللہ کا انکار کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ نبی کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ جو کوئی بھی یعنی جو شریعتیں آئی ہیں شروع سے لے کے آج تک، وہ جو شریعت حاصل ہوتی ہے نبی سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا براہ راست اللہ سے تعلق نہیں ہوتا، وہ ہم اس نبی کے توسط سے اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو توحید کا اعلان کرایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سب سے بڑا جو اعلان ہے وہ یوں ہے، قل هو اللہ احد، آپ کہیں کہ اللہ ایک ہے۔ دیکھیے، آپ کہیں گے اللہ ایک ہے، حضور کو فرمایا آپ کہیں کہ اللہ ایک ہے، ورنہ اللہ خود تعارف کرا سکتا تھا، لیکن ہمارے لیے جو اللہ کا تعارف بھی یا فرشتوں کا تعارف بھی، قبر کا تعارف بھی، وہ قابل قبول ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بتاتا ہے تو ہمیں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی باتیں ہوئی تھی۔ وہ جو یہودی تھے یا عیسائی تھے، وہ کہتے تھے ہم بھی تو موحد ہیں، ہم بھی تو اللہ کو ماننے والے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں یہ قرآن پاک کی سورۃ آل عمران کی آیات نازل فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اس کو چاہنے والے ہو، تو میری یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی اتباع کے بغیر کچھ نہیں۔ بہرحال ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس آیات کا مفہوم کہ اس دن کافر آپ کو بتائیں نا، کافر یعنی اللہ کا منکر، اور خاص طور پر رسول کا منکر، رسول کا جو منکر ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ یہ جو خاتم النبیین ہمارے رسول، اب قیامت تک اگر ہمارے رسول کا کوئی منکر ہوگا تو وہ کافر ہوگا، اللہ کو مانے جو بھی کرے، لیکن اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا تو وہ کافر ہوگا۔ اس دن کافر جو خواہش کریں گے وَعَصَوُا الرَّسُولَ، اور وہ لوگ جنہوں نے رسول کی مخالفت کی، نافرمانی کی، کیا لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ، لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ، کاش کہ زمین برابر کر دی جائے، کاش کہ زمین برابر کر دی جائے، مطلب ان کو ایک ویلیو نہ، ان کی حیثیت نہ، ان کو ختم کر دیا جائے، نسیم منسیہ ملیہ میٹ کر دیا جائے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، کہ اللہ رب العزت اس دن کوئی حدیث چھپائے گا نہیں، اللہ رب العزت اس دن کوئی حدیث نہیں چھپائے گا، یعنی کوئی بات چھپے گی نہیں۔ یہ حدیث بمعنی بات ہے، حدیث بمعنی بات۔ ایک آیت یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 42 ہے، اور اسی طرح کی اسی سورت کی آیت نمبر 87 میں اللہ نے فرمایا ان تصبہم حسنۃ یقولون ھذہ من عند اللہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ چلو یہاں پہ پوری آیات نہیں بتاتے، آپ کو آخری حصہ بتا رہے ہیں، بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کہ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ بات کو سمجھ نہیں رہے، یعنی کافروں کی طرف اشارہ ہے، اور ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے۔ یہاں یہ سورۃ النساء کی آیت، اور اس میں خاص منافقین کا بھی ذکر ہے، اور یعنی منافقین کا لمبا تذکرہ کے بعد یہ آیات ہے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، اللہ کے رسول کی بات کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ لا یکادون یفقہون حدیثا، آپ نے سمجھ لیا، حدیث بمعنی بات، دو آیاتیں ہم نے کوٹ کی، حدیث بمعنی بات۔ اور تیسری آیات اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اللہ جو تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے بات کرنے کے اعتبار سے، یعنی سب سے جو اصدق ہے اللہ کی ذات ہے، یعنی زیادہ سچا جو قول ہے وہ اللہ کا قول ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم سب کو قیامت کے دن وہ جمع فرمائے گا۔ ہمارا جو فوکس اب وہ یہ ہے من اصدق من اللہ حدیثا، حدیث لفظ حدیث بمعنی بات، حدیث بمعنی قول، سب سے جو زیادہ سچا قول ہے وہ اللہ کا ہے۔ یہ النساء کی آیت نمبر 140 ہے۔ اب آیات نمبر لکھتے جہاں آپ قرآن پاک کھول کے دیکھ لینا، جو حدیث آپ لکھ لیں، حدیث بمعنی بات، حدیث بمعنی بات۔
اس کے بعد آپ حدیث بمانا بات، یہ حدیث کا معنی بات، جیسے آپ اپنی مرضی سے لکھیں. اور النساء آیت نمبر 42 اور دوسری النساء آیت نمبر 87 اور تیسری النساء آیت نمبر 140. لکھ لیا سب نے؟ 140 تینوں نساء کی ہیں سورۃ النساء. اور آیات ہے، لکھ لیا سب نے؟ آپ نہیں لکھ رہے؟ چلے سے اس سے دیکھ لیں. جی 140 ہے یہ، اور اس سے پہلے سب سے پہلے 42، 144 میں 140، تیسری جو ہے 140، دوسری جو 42 ہے 42. یہ قرآن پاک کھول کے نا آپ آیاتیں چیک کرنا، ٹھیک ہے؟ وہ لفظ حدیث آپ کے ذہن میں پکا ہو جائے گا، اور قرآن پاک کی زیارت بھی ہو جائے گی، اور آپ آیات جو ہے جو اصل دیکھتے ہیں تو پھر آپ کا قرآن پاک سے لنک بھی ہوتا ہے، آپ کا تعلق بھی جڑتا ہے. 3 آیاتوں کا ریفرنس آپ نے لکھ لیا نا، حوالہ جات. اور اس کے بعد سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فأعرض عنہم حتی یخوضوا فی حدیث غیری. الانعام، سورۃ الانعام آیت نمبر 68 سورۃ الانعام آیت نمبر 68. اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ عام مومنوں کو خطاب ہے کہ فرمائے کہ اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات کی مخالفت میں کچھ کہہ رہے ہیں، فأعرض عنہم، تو ان سے منہ موڑ کے چلے جانا. حتی یخوضوا فی حدیث غیر، یہاں تک کہ وہ بات چھوڑ کے کوئی اور بات کریں. مطلب اگر اللہ کی مخالفت میں یا اللہ کے رسول کی مخالفت میں یا اسلام کی مخالفت میں کوئی بھی بندہ بات کر رہا ہے تو اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اب یہ بہت بڑا یعنی آپ کو ضابطہ دیا جا رہا ہے، قانون دیا جا رہا ہے کہ ہر وہ بندہ جو اسلام کے خلاف بات کرتا ہے اس کے ساتھ آپ نے نہیں بیٹھنا. ہر وہ بندہ جو عقیدے کے خلاف بات کرتا ہے اس کے ساتھ آپ نے نہیں بیٹھنا. یعنی یہ جس طرح کہتے ہیں آپ کو اچھا ماحول مہیا کرنے کا درس دیا جا رہا ہے کہ آپ نے بیٹھنا ہے تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے. ہر وہ بندہ جو اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، خواہ وہ صراحتاً کرتا ہو یا پھر وہ کنایتاً اشارتاً بات کرتے ہیں. یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بلکہ اکثر لوگ براہ راست اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، کسی کے خلاف کرتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہیں یا مولوی ایسے ہیں اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں، اور دراصل ان کو اسلام سے مسئلہ ہوتا ہے. بہرحال آپ کو یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قانون اپنے آپ پر لاگو کرنا چاہیے. ہر وہ بندہ جو کسی بھی طریقے سے اسلام کے خلاف بات کرتا ہے بہانے سے یا حقیقتاً آپ اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. یہ قرآن کا آیت نمبر الانعام کی آیت نمبر کون سی ہے؟ 68. لفظ حدیث اس میں آیا ہے، فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسری حدیث بات میں مشغول ہو جائے. اگر کوئی اور بات کرتے ہیں تو پھر کوئی بات میں آپ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اچھا آگے بھی آیات کا حصہ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان آپ کو بھلوا دے، یعنی آپ کو خیال نہیں آیا بیٹھے رہے. فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، لیکن اگر جب آپ کو یاد آ جائے تو اس کے بعد نہیں بیٹھنا اس کے ساتھ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ بے دھیانی میں بیٹھا رہتا ہے، وہ بیٹھ گیا کسی جگہ بیٹھ گیا، باتیں چل رہی تھی وہ بھی سنتا رہا، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ وہ شیطان نے تمہیں بھلوایا، اگر وہ تمہیں جب یاد آ جاتا ہے تو فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ. ہمارا جو اصل بات ہے
حتی یخوضوا فی حدیث، حدیث مانا بات۔ اور اس حوالے سے آخری آیات، اور آیات بھی ہیں لیکن ہم نے چند آپ کے ساتھ 4 لگے ہیں، 4 آیاتیں آئے گی۔ اور اس کے بعد حدیث بمانا کلام، یہ لکھ لو، حدیث بمانا کلام، ابھی بات یعنی ایک بات، اب دوسرا جو معنی ہے حدیث بمانا کلام، دوسرا معنی حدیث بمانا کلام، پورا کلام جو ہوتا ہے، جو گفتگو کرتا ہے بندہ، یا جس طرح کلام الہی ہے۔ کلام الہی کون سا ہے ہمارے پاس؟ کلام اللہ کا کلام کون سا ہے؟ قرآن مجید۔ یہ پورا کلام جو اس طرح کے سے لمبی گفتگو کرتا ہے وہ کلام ہوتا ہے، یا پھر اللہ کا کلام ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کا کلام، یہ سارے کلام۔ حدیث بمانا کلام، حدیث بمانا کلام، یا آپ کہیں حدیث بمانا گفتگو۔ سورۃ مرسلات کی آیت نمبر 50، سورۃ المرسلات آیت نمبر 50، المرسلات آیت نمبر 50۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ المرسلات آیت نمبر 50، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ حدیث بمانا کلام، اس کے بعد کون سے کلام کو تم مانو گے؟ یعنی قرآن پاک کا ذکر ہے، قرآن پاک کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا یہ اگر تمہیں سمجھ نہیں آتا، اس کو نہیں مان رہے، تو پھر کس کلام کو مانو گے؟ تم قرآن کو بھی نہیں مان رہے، تو پھر اور کون سا کلام ہے جو اس سے اچھا ہو جس کو تم مانو گے؟ یہ سوال ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، پھر کون سا کلام ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ یعنی وہ بندہ جو قرآن کو نہیں مانتا تو قرآن سے بڑھ کر اس کے پاس کوئی کلام نہیں۔ اللہ نے سوال چھوڑا ہے، اگر تم قرآن کو نہیں مانتے تو ایسے جیسا کوئی کلام لاؤ پھر اس کو مانو۔ تو قرآن جیسا کلام لانے سے عجز ہے، عاجز ہیں، کوئی ایسا کلام نہیں لا سکتے۔ آگے والی حدیث جو ہے، یعنی لفظ حدیث کا معنی یہ کلام ہے۔ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجِبُونَ، یہ سورۃ النجم کی آیت نمبر 59، 59۔ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجِبُونَ، کیا تمہیں اس کلام سے تعجب ہو رہا ہے، یا کیا تمہیں یہ کلام جو ہے حیران کن لگ رہا ہے، عجیب لگ رہا ہے؟ کس کے بارے میں کہا جائے؟ قرآن پاک کے بارے میں۔ یعنی کلام، حدیث بمانا کلام، حدیث بمانا کلام، گفتگو۔ اللہ نے فرمایا کیا تمہیں یہ کلام جو ہے، یہ حدیث جو ہے، یعنی یہ کلام جو ہے یہ عجیب لگ رہا ہے، حیران کن لگ رہا ہے؟ سورۃ النجم آیت نمبر 59۔ اور حدیث بمانا کلام ایک اور آیات، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ۔ سورۃ الطور آیت نمبر 34، الطور آیت نمبر 34، طور، سورۃ الطور آیت نمبر 34۔ سورۃ الطور آیت نمبر 34، اس میں یہ بیان کیا گیا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس جیسا کلام لے آؤ۔ اللہ نے چیلنج دیا، اس جیسا کلام لے آؤ، ان کنتم صادقین، ان کانوا صادقین، اس جیسا کلام لے آئیں، یعنی کافروں کو اس جیسا کلام لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ کافر جو قرآن پاک کا انکار کر رہے ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام بناتے ہیں، یا دوستوں کے ساتھ مل کے یہ کلام بناتے ہیں، تو ان کو یہ چیلنج دیا گیا کہ محمد بھی تمہارے جیسے ہیں، تم جس طرح تم کہتے ہو وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، اگر اس طرح کی بات ہے، جس طرح وہ عربی ہیں تم بھی عربی ہو، وہ بناتے تو تم بھی بنا لو۔ بنا کے ایک صورت کا بھی چیلنج ہے، تھوڑی چھوٹی سی صورت کا بھی چیلنج قرآن پاک کا موجود ہے، اور وہ ہے قیامت تک ہے، کوئی نہیں بنا سکا اور نہ کوئی بنا سکے گا۔ فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ، لیکن ہم یہاں کیا سمجھ رہے ہیں؟ حدیث بمانا کلام، حدیث بمانا کلام۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، اس جیسا کلام لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اس حوالے سے آخری یعنی حدیث بمانا کلام، آخری آیت ہم نے جو کوٹ کی، اور بھی آیات ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، سورۃ زمر، الزمر آیت نمبر 23، سورۃ الزمر آیت نمبر 23، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے
بہترین کلام نازل فرمایا۔ احسن، حسین سے احسن، یہ سپرلیٹو ڈگری جس کو آپ کہتے ہیں، ہم اس کو اسم تفضیل کہتے ہیں، یعنی آخری درجہ جو ہوتا ہے، بلندی کا آخری درجہ جو ہوتا ہے احسن۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین خوبصورت ترین کلام نازل فرمایا۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 23 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کے بعد کا جو دورانیہ ہے آپ کی زندگی کا، وہ 23 سال ہے۔ یہ قرآن پاک کے نزول کا جو پورا زمانہ ہے 23 سال ہے، معلوم ہے نا؟ ہاں، تو یہ آیت نمبر 23 ہے۔ ویسے بتا رہا ہوں ذہن میں بٹھانے کے لیے، وہی یہ بات بھی وہ بات بھی، ٹھیک ہے؟ سورۃ زمر کی آیت نمبر 23۔ اچھا، ہم نے دو باتیں پڑھ لی، حدیث بمعنی بات اور حدیث بمعنی کلام، اور ساری یہ چیزیں آپ کو آیات کے ذریعے بتائی۔ اب تیسرا ہے حدیث بمعنی قصہ یا کہانی۔ حدیث، لفظ حدیث بولتے ہیں، اس سے مراد قصہ ہوتا ہے، اس سے مراد کہانی ہوتی ہے۔ کہانی کا مطلب ہوتا ہے گزشتہ جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کی کوئی بات سنائی جاتی ہے، اس کو کہانی کہتے ہیں، افسانہ کہتے ہیں، کہانی کہتے ہیں، اور اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ قرآن پاک نے کہانیاں سنائی ہیں، قصے سنائے ہیں، اور قصے جو ہوتے ہیں ضروری بھی ہوتے ہیں، اور قصے جو ہیں وہ لا یعنی اور بے فائدہ نہیں ہونے چاہیے۔ جس طرح آپ لوگ بھی سب بچے پڑھتے ہیں، کہانیاں غور سے پڑھتے ہیں، اور قرآن پاک نے بھی باقاعدہ کہانیاں سنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں کہانی، تو اس میں سبق ہوتا ہے۔ حدیث بمعنی قصہ یا کہانی۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 9، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 9۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نہیں آیا؟ کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نہیں آیا؟ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے، ان کی کہانی جو آپ کے پاس آ چکی ہے۔ یہ سوالیہ انداز ہے، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام، اس کو کہتے ہیں استفہام، سوالیہ۔ حدیث بمعنی قصہ، حدیث بمعنی قصہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا قصہ جو ہے قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا ہے، یعنی سب سے زیادہ جو کلام ہے قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ پچھلے انبیاء میں سے سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام، پہلے سپارہ سے لمبا قصہ شروع ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، وہ گائے وغیرہ کا، اس کے علاوہ بھی بہت سارا۔ یہاں هل اتاک حدیث موسیٰ، حدیث بمعنی قصہ۔ اور دوسری آیات سورۃ زاریات کی آیت نمبر 24، الزاریات آیت نمبر 24 24۔ اللہ نے فرمایا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کا قصہ نہیں آیا؟ یعنی آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کا قصہ ہے۔ کون سا قصہ ہے؟ وہ آپ مجھ سے پوچھ لیا کریں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے ان کے بارے میں، لیکن ہم اس قصے کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، ان کے مہمان بن کے آئے تھے، اب انہوں نے کھانا کھلایا تو وہ نہیں کھا رہے تھے، باقی ساری بات، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تھے، معزز مہمان، وہ قصہ ہے، قرآن پاک میں کافی جگہ موجود ہے، سورۃ ہود میں خاص طور پر اور سورۃ زاریات میں خاص طور پر۔ یہاں ہم نے جو بات لی وہ حدیث بمعنی قصہ، ہاں 24، ہاں اچھا۔ اور سورۃ المومنون کی آیت نمبر 44، سورۃ المومنون آیت نمبر 44، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ارسلنا رسلنا تترا کلما 44، المومنون آیت نمبر 44۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا کلما جاء امت الرسول رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا فجعلناهم احاديث
فجعلناہم احادیث، حدیث کی جمع ہے احادیث، فجعلناہم کہ امتیں آئی اور انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، بعد کی بات اور آئی، یعنی قومیں آتی رہی اور مسلسل آتی رہی، تو انہوں نے کیا کہ اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا، ایک ہوتا ہے جھٹلانا۔ جھوٹ بولنے کا مطلب ہوتا ہے یعنی جھوٹی بات کہنا، خلاف واقعہ بات کہنا۔ جھوٹ کا مطلب ہے خلاف واقعہ بات کہنا، یعنی جو چیز ہے نہیں ویسی بیان کرنا، کہ بندہ کرے کہ یہ باہر وہ ٹریکٹر کھڑا ہو مثلاً کھڑا ہوا نہیں ہے، تو وہ بات جو خلاف واقعہ ہے، تو اس طرح کی بات جھوٹی ہوتی ہے۔ خلاف واقعہ بات کو جھوٹی بات کہتے ہیں۔ اور جھٹلانا جو ہوتا ہے وہ کسی کو جھوٹا کہنا، کسی کو جھوٹا کہنا، کہ کوئی کہتا ہے کہ اس نے جو بات کی ہے یہ سچ نہیں ہے، اس کو جھٹلا رہا ہے، یعنی تو اس کو تکذیب کہتے ہیں۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام کی تکذیب، قرآن پاک میں تکذیب کا لفظ ہے کہ لوگوں نے تکذیب کی، وہ جھوٹے نہیں تھے، وہ سچے تھے، لیکن لوگوں نے ان کو جھوٹا کہا۔ جھوٹے تھے نہیں، حقیقتاً وہ سچے تھے، لیکن لوگوں نے ان کی تکذیب کی۔ ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا، فجعلناہم احادیث، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو احادیث یعنی باتیں بنا دی، یعنی کہانی بنا دی۔ ان کی کہانیاں لوگ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں کہ ایسے تھے، یعنی ہود علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا تھا، پھر ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ لوط علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے ایسا کیا تو ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ سارا آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قصے بنا دیے جو اپنے انبیاء کو جھٹلاتے تھے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ حدیث بمانا کہانی یا حدیث بمانا قصہ، تیسرا معنی ہے ہم۔ اور ایک آیات یہ سورۃ سبا، آیت نمبر نہیں لکھا ہوا ویسے، سورۃ سبا ہے، السبا۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، کہ لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے پھر ان کو کہانیاں بنا دی۔ کچھ لوگ تھے، یہ سورۃ سبا میں وہ جو بلقیس تھی، ملکہ بلقیس نام نشاد میں سنا تھا۔ سبا علاقے کا نام ہے، سبا جو ہے علاقے کا نام ہے، اور قرآن پاک کی سورت ایک سبا۔ آپ کو شاید معلوم ہو کہ دنیا میں سب سے پہلے ڈیم بنانے والی یہ قوم ہے، یعنی ڈیم کا مطلب پانی کو ذخیرہ کرنا، پھر اپنی ضرورت کے مطابق اس کو فصلوں تک پہنچانا۔ ڈیم بنانے والی سب سے پہلی قوم یہ قوم سبا ہے، قوم سبا۔ اور ان کی جو ملکہ تھی وہ بلقیس تھی، جس کی کہانی مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق ہے، کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کی طرف اپنے نمائندے بھیجے تھے، پھر وہ سلیمان علیہ السلام کی پر وہ ایمان لے آئے تھے۔ یہ آیت نمبر 19 ہے، السبا آیت نمبر 19، کہ لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، ہم نے ان کو قصے بنا دیے قوم سبا کے بارے میں، کہ وہ ان کی عجیب کہانی ہے۔ اب تھوڑی سی بات بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا تھا، سب کچھ، یعنی ان کے جو راستے تھے، مثلا یہاں سے انہوں نے حیدرآباد جانا ہے مثال کے طور پر، وہ سارا راستہ جو راستے میں باغات ہوتے تھے، باغات بالکل سہولت والا راستہ ہوتا تھا۔ اب انہوں نے دعا کی، اللہ یہ راستہ جو ہمارا سہولت اس کو ختم کر دے، اس سہولت کو ختم کر دے، راستہ تھوڑا مشکل کر دیں۔ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہم لوگ بڑے بڑے جو عمرا تھے، کہ ہم لوگ آسانی سے جاتے ہیں اور یہ غریب ہیں، یہ بھی آسانی سے جاتے ہیں، راستہ مشکل ہوگا، ہم تو سواریوں پر جائیں گے، یہ غریب تھوڑا تنگ ہوں گے، پھر مزہ آئے گا۔ اس طرح کی مطلب ان کی سوچ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس طرح کے ظلم کی وجہ سے پھر ان کو قصہ پارینہ بنا دیا۔ اب لوگ ان کے قصے پڑھتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ حدیث بمانا قصہ یا کہا، یہ تیسرا معنی۔ اور ایک اور معنی، چوتھا معنی حدیث بمانا خواب، خواب جو بندہ نیند میں دیکھتا ہے، حدیث بمانا خواب۔ یہ سورۃ یوسف میں آئے، 3 بار آئے، تو ایک کو ہم نے کوٹ کیا یا 2 کو کہتے ہیں۔ یوسف آیت نمبر 6، سورۃ یوسف آیت نمبر 6۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ نے آپ کے رب نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، آپ کو خوابوں کی تعبیر سکھائی، آپ کو خوابوں کی تعبیر سکھائی۔
احادیث بمانا خواب. یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خوابوں کی تعبیر سکھائی تھی. یوسف آیت نمبر 6. اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر سکھائی. ہاں خواب ہاں یہ خواب ہوتا ہے نا, واؤ سائلنٹ ہوتا ہے اس کو خواب پڑھتے ہیں. یہ ذرا خود ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, خواب ہوتا ہے, یہ واؤ سائلنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو نہیں بولے گا. اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ, آپ کے رب نے آپ کو چن لیا ہے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اور آپ کو خوابوں کی تعبیر سکھائی. اور سورت کے اختتام سے تھوڑا سا پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا میں یہ ہے ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے علم دیا اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی. اب بیچ میں اور آیت بھی ہم 2 کوٹ کر رہے ہیں. یعنی اللہ نے آپ کو سکھایا اور یوسف علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس کا ذکر بھی کیا. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی. حدیث بمانا خواب, یہ چوتھا معنی ہم بیان کریں. ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث. یہ سورت یوسف آیت نمبر 101. یوسف آیت نمبر 101. حدیث کے جو 4 معنی آپ کے سامنے آ گئے. حدیث بمانا بات, حدیث بمانا کلام, حدیث بمانا قصہ, اور حدیث بمانا خواب آخری خواب. اور اس کے بعد ایک اور معنی ہے حدیث بمانا نئی چیز, اور یہ قدیم کی ضد ہے. حدیث قدیم, حدیث معنی نیا اور قدیم معنی پرانا. کہتے ہیں قدیم, ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کو قدیم. اور بیت اللہ کا ایک نام بھی ہے قدیم. حدیث بمانا نئی چیز, حدیث بمانا نئی چیز, نیا کچھ ہونا, کچھ نیا ہونا, اس کو حادث کہتے ہیں. حادثہ اسی سے ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں حادثہ ہو گیا ہے, اچانک کچھ ہو جاتا ہے, اس کو حادثہ کہتے ہیں. یہ حدیث کا ایک معنی ہے نئی چیز, اور یہ قدیم کی ضد ہے. سورۃ شعراء آیت نمبر 5. سورۃ شعراء, شاعر کی جمع شعراء. اللہ نے فرمایا وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین. ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی بات آئی, ان کے پاس یعنی کافروں کا ذکر ہے, ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی بات آئی تو انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا. یعنی جو قوم کا رسول تھا, کوئی بھی رسول تھا, جب وہ ان کے پاس کوئی نئی بات لے کے آتا تو اس سے منہ موڑ لیتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ڈگر پر, ایک خاص راستے پر لوگ چل رہے ہوتے ہیں. اب ان کو ہٹاؤ تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اور ہٹانا ضروری بھی ہوتا ہے. یعنی وہ خاص بندے وہ ہوتے ہیں جو دھارا بدلتے ہیں, جو راستہ بدلتے ہیں. ایک جو لگا بندہ آ رہا ہے اسی پر تو سب چلتے رہتے ہیں. لیکن جو تاریخ کا رخ بدلتے ہیں وہ خاص لوگ ہوتے ہیں. آپ بات سمجھ آ رہی ہے نا. اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اور محنت کا کام ہوتا ہے. ویسے رسم و رواج چل رہے ہوتے ہیں, وہ رسمی طور پر سب کچھ ہوتا رہتا ہے. لیکن آپ کو جس طرح آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ اچھا کام ہے, اس بار ہم زیادہ بات نہیں کریں. جس طرح آپ یہ تاریخی کام ہے آپ کا, آپ یوز کر رہے ہیں. ورنہ لوگ جو ہیں وہ عمران بھائی بتا رہے تھے جس طرح کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم جو اہل سنت ہیں, ہمارے معمولات جو ہیں, جشن مناتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, سب کچھ اچھا ہے. لیکن سب سے جو انبیاء کی جو وراثت ہے وہ علم ہے. علم, جتنا بندہ علم میں پاورفل ہوگا اتنا ترقی کرے گا. آپ کو معلوم ہے نا قرآن پاک میں آسمان سے مسلمانوں کے لیے سب سے اترنے والا پہلا لفظ کون سا ہے؟ اقرا ہے. ٹھیک ہے, جو مسلمانوں کے لیے پہلا لفظ آیا ہے آسمان سے وہ کیا ہے؟ اقرا. پڑھیے بس. اگر پہلے لفظ پر بھی مسلمان عمل کر لیں, یعنی تعلیم میں آگے بڑھیں, تو سب کو پیچھے چھوڑ جائیں گے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. بہرحال
یہاں حدیث بمانا نئی چیز، نئی چیز، حدیث بمانا نئی چیز، یہ آیت نمبر 5 ہے سورۃ شعراء۔ اب ان تینوں باتوں کو ہم خلاصہ بیان کر کے پھر آپ کو حدیث کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ، یہ لفظ جو ہوتے ہیں نا عربی گرامر میں، آپ کچھ سمجھتے ہو یا تھوڑا سا بتا دیتے ہیں۔ ایک مجرد مزید ہوتے ہیں، مجرد کا مطلب ہوتا ہے تھوڑے لفظ ہوتے ہیں، خاص لفظ ہوتے ہیں۔ مزید کا مطلب ہوتا ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ مجرد میں اور معنی ہوتا ہے، مزید میں اور معنی ہوتا ہے۔ اگر 3 لفظ ہوتے ہیں ان کا اور معنی ہوتا ہے، چوتھا ان کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر معنی اور ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہم نے معنی کیے ہیں سارے حدیث کے، آخری جو معنی کیا ہے وہ مزید کا کیا، باقی سارے معنی مجرد کے کیے ہیں، یعنی ہا دال اور ثا، حدث، ہا دا اور سا، اس کو ثلاثی کہتے ہیں، تین لفظ ہیں اور فقط 3 ہیں، اس کی اضافہ نہیں ہے۔ اور آخری جو کیا ہے وہ محدث کیا ہے، یعنی ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا، اس میں نئی چیز معنی۔ اب یہ جو سارے معنی ہیں حدث والے، مجرد کے اور نئی چیز والا معنی جو مزید کا ہے، یعنی یہ جو لفظ ہے، کیونکہ دو لفظ اس کے مشہور ہیں، وہ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں خالی۔ ایک حدیث جو آپ سنتے ہیں اس کا معنی بات اور سارے معنی باقی، اور دوسرا یہ لفظ محدث استعمال ہوتے ہیں، محدث، ٹھیک ہے، اور یہی لفظ استعمال ہوتے ہیں محدث اور محدث میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ ذہن میں بٹھائیں گے تو آپ کو، کیونکہ آپ حدیث کا علم پڑھ رہے ہیں اور حدیث میں محدث کا بڑا ذکر ہوتا ہے۔ حدیث اب معنی بیان کرتے ہیں آپ کو۔ محدث کا مطلب نیا کرنے والا، لغوی معنی ہے نیا کرنے والا یا نیا ہونے والا۔ اب محدث کا جو اصطلاحی معنی ہے کہ کسی بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ محدث ہو جاتا ہے، وضو یعنی بے وضو، محدث کا معنی بے وضو، اس کا وضو جو جس میں برقرار تھا وہ ختم ہو گیا، بے وضو ہو گیا، یہ کس کا معنی ہے؟ محدث، ٹھیک ہے، یہ لفظ ایسے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کو محدث پڑھیں گے تو اور معنی ہو جائے گا۔ یہ عربی کا کمال ہے، ایک زبر زیر کا فرق ہو جائے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ موجود ہے تحدیث معنی بیان کرنا۔ فاما سورۃ ضحیٰ کی آیت نمبر 11، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو۔ یہ جو ہماری میلاد کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ نعمتوں کو بیان کرو، اگر کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے اس کی تحدیث کرو، اس کو بیان کرو، پتہ چلے کہ اس کے پاس اللہ کی نعمت ہے اور حضور سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ جس طرح اچھا پہنتے ہیں، اچھی گاڑی استعمال کرتے ہیں، اسلام میں کوئی ممنوع نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں تکبر آتا ہے تو پھر آپ بیڑا غرق ہو جاتا ہے پھر، ٹھیک۔ حضور نے فرمایا اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، ٹھیک۔ کہ صحابہ نے پوچھا تھا نا کہ اس تکبر کی بات ہوئی، یا رسول اللہ ہم تو اچھی سواری استعمال کرتے ہیں، اچھا کھاتے پیتے ہیں، تو یہ مراد نہیں ہے، ٹھیک۔ تحدیث سے نعمت کرتے ہیں آپ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس طرح ابھی ہم نے بتایا تھا وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم بھی سکون سے جائیں، یہ غریب بھی سکون سے جائیں، بڑا معاملہ ہے۔ اس طرح کی اگر بات دل میں آتی ہے تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تحدیث، فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، حدیث کا معنی بیان کرنا، اور اسی سے محدث ہے۔ ابھی ہم محدث کہتے ہیں تو محدث کا مطلب ہے حدیث بیان کرنے والا، محدث کا مطلب حدیث بیان کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری آیات ہے سورۃ زلزال کی، یومئذ تحدث اخبارہا، یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس دن وہ ساری خبریں بتا دے گی۔ کون؟ زمین کے بارے میں، زمین کے اندر سب کچھ جو اس کو باہر کر دے گی، ساری خبریں ظاہر ہو جائیں گی۔ بہرحال حدیث کے خلاصے کے طور پر 3 معنی، ایک بات، اور محدث کہیں تو بے وضو، اگر محدث کہیں تو حدیث کو بیان کرنے والا۔ بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، آپ ان کو اگر محدثین پڑھیں گے تو پھر غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔
بڑے بڑے محدثین جو حدیث کو بیان کرنے والے گزرے ہیں۔ یہ سارے کے سارا حدیث کا لغوی معنی ہے، لغوی۔ اب اصطلاحی معنی حدیث کا ہے، اصطلاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اور آپ کے فعل کو اور آپ کی تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ تقریر کی وضاحت ہم بعد میں کرتے ہیں۔ حضور کا قول، حضور کا فعل اور حضور کی تقریر۔ قول کا مطلب آپ نے جو فرمایا، آپ نے جو فرمایا، آپ کے لفظ سے، آپ کے منہ مبارک سے جو لفظ نکلا، آپ کا فرمان، یہ حدیث ہے۔ اور فعل یعنی عمل، آپ نے جو کر کے دکھلایا، وہ حدیث۔ اور تیسرا تقریر۔ تقریر کا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا، کسی صحابی نے کوئی کام کیا، لیکن آپ نے اس کو منع نہیں کیا، آپ خاموش رہ گئے، یہ بھی حدیث ہوتی ہے۔ وہ الگ چیز ہے، وہ بعد میں بتائیں گے، ٹھیک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر۔ تقریر کا مطلب حضور کے سامنے کوئی کام ہوا ہو، آپ نے منع نہ فرمایا، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ تقریر۔ تقریر موٹے کاف کے ساتھ برقرار رکھنا، قرار آئی ہو، تقریر منع برقرار رکھنا، برقرار رکھنا، چیز کو برقرار رکھنا۔ اور چھوٹے کاف کے ساتھ ہو تقریر کا مطلب تکرار، یعنی بار بار کہنا۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی حدیث کیا ہوتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور آپ کا فعل اور آپ کی تقریر۔ اور اسی طرح یہ جو لفظ حدیث ہے، کسی صحابی کا قول، صحابی کا فعل اور صحابی کی تقریر پر بھی بولا جاتا ہے۔ اور اسی طرح تابعی، جو تابعی ہے یعنی جس نے صحابی کو دیکھا، اس کا فعل اور اس کا قول اور اس کی تقریر پر بھی بولا جاتا ہے۔ اب دیکھیں بات تین ہو گئی، تین باتیں ہو گئی کہ حدیث حضور کے قول فعل تقریر پر بھی استعمال ہوتا ہے، حدیث جو ہے صحابی کے قول فعل اور تقریر پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور جو لفظ حدیث جو ہے تابعی کے قول فعل اور تقریر پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ صحابی کا آپ کو پتہ، جس نے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، پھر اسی ایمان پر اس کا انتقال ہوا ہو، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اسی ایمان پر اس کا انتقال ہوا ہو تو وہ صحابی ہوتا ہے۔ اور تابعی وہ ہوتا ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو، جس نے کسی صحابی کو دیکھا وہ تابعی۔ اب تین باتیں ہم نے یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل تقریر، صحابی کا قول فعل تقریر اور تابعی کا قول فعل تقریر، یہ کیا کہلاتا ہے؟ حدیث۔ اب یہ حدیث کی تین قسمیں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ان تینوں کے نام ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل تقریر جو ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث مرفوع۔ یہ لکھ لو، حدیث مرفوع۔ حدیث مرفوع کون سی ہوتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل اور تقریر، ٹھیک ہے، مرفوع۔ اچھا، اور اگر صحابی کا قول فعل اور تقریر ہو تو اس کا نام ہوتا ہے حدیث موقوف۔ موقوف، وقف سے موقوف، دیکھ لیے یہ موقوف، قول فعل اور تقریر۔ صحابی کا کیا صحابی کا قول فعل اور تقریر، موقوف، میم واو کٹھے اور کوف، وقف سے موقوف دے۔ اور اگر تابعی کا فعل قول فعل تقریر تو اس کو کہتے ہیں مقطوع، میم قاف طا واو عین، مقطوع۔ یعنی اس طریقے سے حدیث کی تین قسمیں آپ کے پاس آ گئی۔ ایک حدیث کا لغوی معنی آپ کے پاس آ گیا، اور اصطلاحی معنی آپ کے پاس آ گیا، اور حدیث کی تین قسمیں بھی آپ کے سامنے آ گئی، حدیث مرفوع، حدیث موقوف اور حدیث مقطوع۔ آپ کچھ پوچھ رہے ہیں تو پوچھیں ابھی۔
جس نے جو پوچھنا ہو تو پوچھو، پچھلی باتوں میں یا کوئی بھی بات آج کے حوالے سے یا یعنی نہ پوچھنے کے دو مطلب ہوتے ہیں، یا تو کچھ سمجھ نہیں آیا یا پورا سمجھ آ گیا۔ سوال جو نہیں کرتا اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک تو بالکل سمجھ نہیں آیا، سر سے اوپر چلا گیا پھر کوئی سوال نہیں کرتا، یا پھر پوری بات سمجھ آ گئی پھر سوال نہیں کرتے، بیچ میں بات ہو پھر سوال کرتے۔ دہرا دیں ہم اس کو۔ قرآن میں لکھا ہے اس سے ان سب کو حدیث بولیں گے، قرآن پاک میں جو لکھے ہیں قصے وغیرہ ہاں ان سب کو حدیث کہیں گے؟ نہیں، آپ کو پہلے حدیث لغوی معنی ہوتا ہے، لغات میں ڈکشنری جو اس کے اندر ہر لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، لیکن مراد وہ نہیں ہوتے، مراد وہ ہوتا ہے جو لوگوں میں مشہور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب لفظ حدیث کہیں گے یہ حدیث ہے، کہتے ہیں میں حدیث پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں کوئی بات سنا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں کوئی قصہ سنا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں کوئی نئی بات کر رہا ہوں، مطلب کیا ہوگا حضور کا فرمان سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل نقل کر رہا ہوں، جیسا آپ نے کیا ویسا کر رہا ہوں۔ اس حدیث کا یہ جو اصطلاحی معنی آپ کو بتایا نا، مراد یہ ہوتا ہے، باقی لغوی معنی مراد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اور کوئی بات ہے آپ کی کوئی بات ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا محمد احمد، ہاں آپ نے ہاں اس پر پوری ہم بات کریں گے، اس کو حجیت حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے حدیث، ہاں مطلب کہ جو قرآن ہے، قرآن اس میں اجمال ہے، یعنی مختصر بات ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ حدیث پاک میں ہے، اور حدیث کو ماننا یہ قرآن کا حکم ہے۔ قرآن نے اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مان لی۔ تو رسول کی بات کون ہے، کیا ہے؟ وہی حدیث ہے، اور فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دیتا ہے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں رسول روکتا ہے اس سے رک جاؤ۔ یعنی حدیث کو ماننا یہ قرآن کا حکم ہے، یہ وہ اس سے باہر نہیں ہے۔ جب قرآن کا حکم ہے تو پھر تو ہمیں ماننا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا حدیث جو ہے تشریح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک آیات یاد رکھنا سورۃ النساء کی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی، پہلے یہ ہے من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی، ٹھیک ہے۔ تو رسول کی اطاعت یا رسول کی بات کیا ہوگی؟ وہ قرآن تو نہیں ہے، قرآن کیا ہے؟ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا ہے۔ رسول کا اپنا دعویٰ بھی نہیں کہ یہ میرا کلام ہے، ٹھیک ہے، رسول جو ہے اللہ کا کلام ہے، اور حدیث جو ہے اللہ کے رسول کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بات ہے؟ یہ اصطلاحات تو یہ اسلام کی اصطلاح ہے، یعنی مذہب اسلام کی۔ حدیث کے لفظ بولتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بولتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے کلام کو نہیں کہتے، یا عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کو نہیں کہتے، ان کی اپنی باتیں تھیں، ٹھیک ہے۔ دعا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، یہ تیرے پیارے بندے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سیکھنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ یا رب العالمین، ان کو قدم قدم پر برکت نصیب فرما، پروردگار عالم ان کے لیے سیکھنا آسان فرما، ہم سب کو اپنے دین کا خادم بنا۔ یا رب العالمین، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرما، آپ کی اطاعت کا جذبہ نصیب فرما، تمام مومنین مومنات کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔